اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میرا نام صوبی اور میں آپ کے اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ جماعت چہارم باب سوم سیرت طیبہ سبق ہجرت حبشہ کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ ہجرت کے کیا معنی ہیں؟ ہجرت کے معنی ہیں جدا ہونا، چھوڑنا، یعنی مسلمان اپنا گھر بار جو ہے نا جائیداد وغیرہ چھوڑ کر جو ہے نا وہ مکہ سے حبشہ کی طرف جو انہوں نے ہجرت کی، اور حبشہ کہتے ہیں، حبشہ ملک کا نام ہے، تو حبشہ کی طرف ہجرت۔ تو مکہ میں مسلمانوں پر قریش کے ظلم و ستم جو ہے نا اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ ان کا اپنی سرزمین پر رہنا انتہائی مشکل ہو گیا تھا، کہ مسلمان جو ہے نا وہ مکہ میں رہتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا کافر بھی رہتے تھے، اور کافر کا جو تعلق تھا وہ قبیلہ قریش سے تھا، اور قبیلہ قریش جو ایک طاقتور قبیلہ تھا، اور مسلمانوں پر جو ہے نا وہ ظلم کرتے تھے، اور مسلمانوں کا اپنی جو ہے نا وطن میں رہنا جو ہے، مکہ میں رہنا جو ہے مشکل ہو گیا تھا۔ تو ان حالات میں سورہ کاف نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ہجرت کرنے کے واضح اشارے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم لوگ حبشہ چلے جاؤ۔ تو کسی نیک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ملک کے حکمرانوں کی طرف سے آزادی نہ ہو اور ان کے ظلم سے تنگ آ کر لوگ جو ہیں وہ پر امن علاقے میں چلے جائیں تو اسے ہجرت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف جو ہجرت کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کی۔ وہاں کا حکمران جو تھا وہ انصاف پسند ہے، اور وہاں کا جو حکمران ہے وہ کبھی بھی کسی پر وہاں پر ظلم نہیں ہوتا، اور وہ بھلائی کی سرزمین ہے۔ مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ اس کی سلطنت میں جو بادشاہ ہے اس کی سلطنت میں کسی پر بھی ظلم و زیادتی نہیں ہوتی۔ حبشہ جو ہے وہ براعظم افریقہ کا ایک ملک ہے۔ براعظم افریقہ مطلب اس دنیا میں 7 براعظم ہے، اور ہم براعظم ایشیا میں رہتے ہیں، اور یہ جو حبشہ ملک ہے یہ براعظم افریقہ کا جو ہے وہ ایک ملک ہے، جیسے آج کل نا ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مدینہ، لیکن مدینہ کا پرانا نام کیا تھا؟ یثرب تھا۔ تو یہ حبشہ جو ہے یہ پرانا نام تھا، اور اب اس سے کیا کہا جاتا ہے؟ ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں وہاں ایک عیسائی بادشاہ نجاشی حکومت کرتا تھا، مطلب حبشہ میں جو ملک ہے وہاں پر ایک عیسائی بادشاہ جو کرسچنس ہیں، اس دنیا میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، جیسے مسلمان ہیں، ہندو ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو عیسائی جو چرچ جاتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کی طرف بھیجا گیا تھا، تو نجاشی جو ہے وہ عیسائی جو بادشاہ نجاشی تھا وہ حکومت کرتا تھا اس ملک میں، جو بہت رحم دل اور عادل حکمران تھا، جو بہت انصاف کرنے والا تھا۔ اور پہلی ہجرت حبشہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد بہت سے مسلمان جو ہے نا حبشہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ قریش کے تمام تر ظلم کے باوجود مسلمان جو ہیں وہ اسلام سے وابستہ رہے، اور قریش کو اپنی تمام تر چالیں جو ہیں وہ ناکام ہوتی ہوئی نظر آئیں، تو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف جو ہے نا ہجرت کی اجازت دے دی۔ چنانچہ پہلی ہجرت جو ہے نا وہ حبشہ نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں ہو۔ نبوت کا آغاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت کا آغاز 40 سال کی عمر میں ہوا، تو نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں جو ہے نا وہ ہجرت حبشہ ہوئی، اور جس میں 12 مرد تھے اور 4 عورتیں شامل تھیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے امیر تھے، مطلب حکمران تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بھی تھیں، وہ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی، مطلب جو پہلی ہجرت حبشہ تھی اس میں 4 مرد تھے، 4 عورتیں تھیں، اور اس میں عثمان رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اور ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ انہوں نے بھی جو ہے وہ پہلی ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف۔ حبشہ پہنچ کر نا مسلمان بڑے امن اور سکون سے رہنے لگے، جن لوگوں نے ہجرت کی تھی، ٹھیک ہے، وہ لوگ جب حبشہ گئے تو بڑے امن اور سکون سے رہنے لگے، اور لیکن کچھ ماہ بعد نا یہ افواہ پھیلی، مطلب یہ خبر پھیلی، غلط خبر پھیلی کہ افواہ کہ مکہ کے جو لوگ ہیں نا وہ مکہ کے جو لوگ ہیں مطلب جن کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ سن کر جو حبشہ کے مہاجرین ان کو کہا جاتا ہے جو ہجرت کر کے گئے تھے، جو اپنا گھر بار چھوڑ کر گئے تھے، تو ہجرت کن لوگوں نے کی تھی؟ جو مکہ چھوڑ کے حبشہ گئے تھے نا، تو ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے، جو مسلمان حبشہ گئے تھے۔ تو یہ سن کر جو حبشہ کے جو مہاجرین تھے نا تو وہ شوال کے مہینے میں کیا ہو گئے؟ مکہ واپس آ گئے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ قبیلہ قریش جو مسلمان ہو گئے ہیں، تو وہ ظاہر بات ہے ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جو ہے وہ حبشہ گئے تھے، تو جب انہوں نے یہ سنا کہ مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ اپنے وطن مکہ واپس چلے گئے۔ مکہ پہنچ کر انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ تو افواہ تھی، اور اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کا ظلم و ستم جو ہے وہ اور بڑھ گیا، مطلب جھوٹی خبر تو اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں پر اور ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اب دوسری ہجرت حبشہ
کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ زیادہ سختیاں کرنے لگے، مطلب ان پر اور ظلم کرنے لگے، اور ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ ہجرت حبشہ کا مشورہ دیا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حکم دیا کہ مسلمان جو ہیں وہ حبشہ چلے جائیں۔ تو چنانچہ نبوت کے چھٹے سال، ٹھیک ہے، پہلے نبوت کے 5ویں سال، مطلب پچھلے سال جو ہجرت کی تھی، پہلی ہجرت کی تو دوسری ہجرت تھی، تو ہجرت کے نبوت کے چھٹے سال تھی، تو چنانچہ نبوت کے چھٹے سال جو ہیں وہ 83، مطلب 83 مردوں اور 19 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو پہلی میں ہم نے پڑھا تھا کہ پہلی میں جو ہے نا وہ 4 مرد اور 4 عورتیں، 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں، اور دوسری جو ہجرت تھی وہ اس میں تعداد زیادہ تھی مردوں کی، اس میں جو ہے 83 مرد تھے اور 19 عورتیں تھیں، انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو حبشہ پہنچنے کے بعد نجاشی نے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا بہت اچھا سلوک کیا اور وہ امن سے رہنے لگے۔ نجاشی مطلب وہاں کا وہ بادشاہ تھا۔ قریش کی مہاجرین کو واپس لانے کی ایک کوششیں، جب جو مسلمان ہیں وہ مکہ سے حبشہ گئے تو وہاں کا جو بادشاہ تھا انہوں نے اس نے جو ہے وہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، تو جو مکہ میں رہنے والے کافر تھے نا، تو ان کو قریش مکہ کو اس بات پر بہت غصہ تھا کہ مسلمان جو ہے نا حبشہ میں امن و امان سے زندگی گزار رہے تھے، مطلب سب سے بڑی جو کافروں کی تکلیف یہی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا تھا، مطلب وہ مسلمانوں کبھی بھی امن سے سکون سے نہیں دیکھنا چاہتے تھے، مطلب کفار مکہ سے نا یہ صورتحال برداشت نہ ہوئی، تو انہوں نے نا مہاجرین کو واپس لانے کے لیے، مہاجرین جو ہجرت کر کے گئے تھے، جو ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، ان کو واپس لانے کے لیے نا اپنے انہوں نے 2 قاصد بھیجے، مطلب پیغام پہنچانے کے لیے نا 2 قاصد بھیجے، ایک عبداللہ بن ابی ربیہ اور ایک عمر بن العاص کو بہت سے طائف دے کر نجاشی کے پاس بھیجا۔ تو اب ان کا جو منصوبہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ کچھ تحائف وغیرہ تحفے قیمتی جو ہے وہ دے کے نا ان 2 قاصدوں کو اور بادشاہ کے پاس بھیجیں گے، اور بادشاہ سے جو ہے نا وہ یہ جو مسلمان ہیں مہاجرین ان کو واپس اپنے ملک میں لے آئیں گے، اور پھر ان سے پہ جو ہے نا وہ ظلم و ستم کریں گے۔ تو انہوں نے طائف دیکھ کر نجاشی کے پاس بھیجا، تو انہوں نے نجاشی سے نا درخواست کی کہ اے بادشاہ، ہمارے کچھ جو ہے نا وہ ناسمجھ نوجوان آپ کے ملک میں بھاگ آئے ہیں، مطلب کیا کہا کہ ہمارا جو ملک ہے مکہ ہے، وہاں سے ہمارے جو کچھ نوجوان ہیں، ناسمجھ نوجوان ہیں، وہ ہمارے ملک سے بھاگ کر آپ کے وطن میں جو آ گئے ہیں، انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ جانتے ہیں، ہمیں ان کے والدین اور قبیلے کے لوگوں نے بھیجا، کہا یہ کہ ہمیں جو ہے نا ان کے والدین نے اور قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے، تو ان لوگوں کو نا ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی نے مہاجرین کو بلایا اور مسلمانوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ چاہے نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو وہ کیا کریں گے، سچ بولیں گے۔ تو بادشاہ نے مسلمانوں سے پوچھا کہ تم نے کون سا دین جو ہے وہ ایجاد کیا ہے، تو چنانچہ مسلمانوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا زاد بھائی حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ نے بڑی وضاحت سے بادشاہ کو بتایا۔ حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ کی تقریر، حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھی جو جاہلیت میں تھی، مطلب ہم جاہل تھے، برائیوں میں مبتلا تھے، ہم بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، مطلب پڑوسیوں کا حق مارتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا، مطلب کمزور پر ظلم کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے جو ہے نا ایک رسول بھیجا، رسول کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر کو جو ہے وہ بھیجا ہے، اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور ان سب کا مقصد مطلب کیا تھا، رسول کے معنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے تھے، اور جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں سب نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور نیک کام کرنے کا حکم دیا اور برے کاموں سے بچنے سے جو روکا، ہمیں اس کی بزرگی، سچائی، دیانتداری اور پاک دامنی پہلے سے معلوم تھی، تو اس نے ہم کو اللہ تعالیٰ کے سچے دین کی طرف بلایا، نبی نے، رسول جو بھی رسول بھیجا گیا، تو اس نے ہمیں نصیحت کی کہ ہم جو ہے بت پرستی چھوڑ دیں، بت پرستی مطلب بتوں کی جو پوجا کرتے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں، اور شرک سے منع فرمایا، اور کہا کہ جھوٹ نہ بولیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کا ہم مال نہ کھائیں، اس نے نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم اس پر ایمان لائے ہیں تو قوم ہماری دشمن ہو گئی ہے، مطلب حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم جو ہیں اس رسول پر ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، تو ان لوگوں نے ہم پر کیا کیا، تو یہ قوم ہماری دشمن ہوگی، اور ان لوگوں نے ہم پر کیا کیا، بہت ظلم کیا، اور اس لیے ہم نے اپنا ملک چھوڑ کر نا آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، امید ہے کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یہاں پہ ہمیں جو مذہبی آزادی حاصل ہوگی کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار سکیں گے، عبادات جو ہے وہ کر سکیں گے۔ نجاشی جو بادشاہ اس نے کہا کہ تمہارے پیغمبر پر جو کلام اترا ہے،
کہ تمہارے جو پیغمبر ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے ان پر جو کلام نازل ہوا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا کلام، تو اس میں سے کچھ سناؤ۔ تو حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا سورہ مریم کی نا چند آیتیں کچھ آیتیں پڑھیں، تو نجاشی کی آنکھوں میں جو آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہ کلام اور وہ کلام انجیل ایک ہی نور سے نکلے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا 4 آسمانی کتابیں نازل کیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی بھیجے تو ان پر جو ہے نا پیغمبر بھیجے تو ان پر جو ہے نا آسمانی کتابیں بھی نازل کیں کہ وہ جو ہے وہ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 4 آسمانی کتابیں جو ہیں وہ 4 ہیں۔ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ نازل کی گئی۔ تو اب نجاشی نے کہا کہ خدا کی قسم یہ کلام اور وہ کلام، مطلب جب اس نے حضرت جعفر تیار رضی اللہ کا کلام سنا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، تو اس نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو ان کی طرف جو نبی بھیجے گئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تو ان کی پر جو کتاب نازل کی گئی وہ انجیل تھی، جسے آج کل بائبل کہا جاتا ہے، یا کرسچنز جو ہیں وہ چرچ میں وہ ان کو پڑھتے ہیں، تو ایک ہی نور سے نکلے ہوئے ہیں۔ پھر نجاشی نے نا قریش کے قاصوں کو مخاطب کر کے کہا، مطلب قریش جو پیغام پہنچانے والے آئے تھے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے جو مہاجرین ان کو واپس لے کر جانا ہے، تو انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں نا واپس چلے جاؤ اور میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ اگلے دن عمر بن العاص نے نجاشی کو بھڑکانے کے لیے ایک اور منصوبہ بنایا۔ اب ان سے جو ہے نا نہیں دیکھا گیا کہ مسلمانوں نے، تو انہوں نے نا نہیں، اگر جو بادشاہ نے ان کی بات مانی تھا، انہوں نے کہا کہ پھر ایک چال بنائی، ایک منصوبہ بنایا نا کہ ہم بادشاہ سے جا کر کہیں گے کہ یہ لوگ جو ہے نا حضرت عیسیٰ اسلام کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے۔ تو اس پر نجاشی نے کیا کیا، مسلمانوں کو پھر بلایا اور بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، تو حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بندے، سچے رسول اور روح اللہ ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ نجاشی نے یہ سن کر زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا، خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے، مطلب جو بھی کچھ کہا ہے حضرت جعفر بن تیار وہ سارا حضرت عیسیٰ السلام کے بارے میں سچ ہے۔ تو اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں کو امن اور چین سے رہنے کی یقین دہانی کرائی اور قریش کے قاصدوں کو ان کے تحفے سمیت جو ہے نا واپس ملک چھوڑنے کا حکم دیا، اور کچھ عرصے بعد نجاشی نے جو بادشاہ تھا حبشہ کا، اس نے حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ حبشہ کے بادشاہ کا نام جو ہے وہ اسما تھا، اور لفظ نجاشی جو ہے نا وہ ہر بادشاہ کے لیے جو ہے نا وہ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہر بادشاہ جو بھی اس حبشہ کا، جیسے نجاشی بادشاہ، اس کے بعد اگر جو بادشاہ آئے گا تو اس کے لیے نجاشی کا لفظ جو ہے نا بادشاہ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اب ہم اس سبق کی مشق کرتے ہیں۔ آج کل حبشہ کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ تو آج کل حبشہ کو جو ہے نا ایتھوپیا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو حبشہ کے حکمران کا اصل نام کیا تھا؟ تو حبشہ کے حکمران کا اصل نام نجاشی تھا، اور حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کب ہوئی؟ تو نبوت کے 5ویں سال ہوئی تھی پہلی ہجرت، اور پہلی ہجرت میں کتنے افراد شامل تھے؟ پہلی ہجرت میں نا جو پہلی ہجرت حبشہ تھی اس میں 12 مرد تھے اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ عمر بن العاص نے نجاشی کو بھڑکانے کے لیے کیا منصوبہ بنایا؟ تو عمر بن العاص نے نجاشی کو بھڑکانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا اور بادشاہ سے کہا کہ یہ لوگ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، کیونکہ جو حبشہ کو جو بادشاہ نجاشی تھا وہ عیسائی تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم جو ہے نا ان کو جا کے بولیں گے عیسیٰ السلام کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے۔ دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ نبوت کے 6 سال 83 مردوں اور 19 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ قریش نے اپنے 2 قاصد عبداللہ بن ابی ربیہ اور عمر بن العاص کو نجاشی کے پاس بھیجا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی کو حقیقت سے آگاہ کیا۔ حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں تلاوت کی۔ نجاشی نے حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ کالم الف کو کالم بے سے ملائیں تو حبشہ جو ہے براعظم افریقہ کا ایک ملک ہے۔ پہلی ہجرت حبشہ نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں، اور اگلے دن عمر بن العاص نے نجاشی کو بھڑکانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ نجاشی نے مسلمانوں کو امن اور چین سے رہنے کی یقین دہانی کرائی۔ جو سواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ حبشہ کس براعظم میں ہے؟ افریقہ۔ قرآن مجید کی کس صورت میں ہجرت حبشہ کے واضح اشارے دیے گئے؟ سورہ کاف میں۔ پہلی ہجرت حبشہ نبوت کے کس سال ہوئی؟ 5ویں سال ہوئی۔ دوسری ہجرت حبشہ میں کتنی عورتیں شامل تھیں؟ 19۔ حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ چچا زاد بھائی تھے۔
حبشہ کے بادشاہ کا نام نجاشی تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے کس سورت کی آیات پڑھی؟ تو سورہ مریم کی۔ دوسری ہجرت حبشہ نبوت کے کس سال ہوئی؟ چھٹے سال۔ قبول اسلام سے پہلے نجاشی کس مذہب پر یقین رکھتا تھا؟ عیسائیت۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ سبق جو ہے سمجھ آیا ہوگا۔ خدا حافظ۔